بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں گوجرانوالا کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معجزہ اور کرامت تمغائے قبولیت. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اپنے قرب کے اعلی مقامات عطا کیے ہیں. ان مقامات میں سے ایک مقام مقام ولایت ہے اور دوسرا مقام مقام نبوت و رسالت ہے. عام انسانوں میں اللہ کے ولی کا مرتبہ بہت بلند ہے اور پھر رب ذوالجلال نے جنہیں نبوت عطا کی ان کا مقام و مرتبہ اولیاء سے بھی کہیں زیادہ ہے. ولایت کسبی چیز ہوتی ہے،
محنت کر کے بندہ حاصل کر سکتا ہے، مگر نبوت وہ بھی ہے جو محنت سے کسب کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اپنے ولیوں کو کرامت کی شان عطا فرماتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا امر ضرور دیا، یعنی ایسا معجزہ عطا کیا جسے دیکھ کے بشر اس کا کلمہ پڑھ سکیں۔ انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی، فرمایا مجھے میرے رب نے جو سب سے بڑا معجزہ دیا ہے وہ وحی ہے جو رب ذوالجلال نے مجھ پہ نازل فرمائی ہے۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے ہمیں آغاز میں معجزہ کی تعریف اور کرامت کی تعریف سمجھنی چاہیے تاکہ اس مضمون کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ معجزہ ایسا امر ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے، جس کو خرق عادت بھی کہا جاتا ہے۔ عادی طور پر جو نظام چل رہا ہے اور عادی طور پر جو مختلف چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، معجزہ میں بالکل اس سے ہٹ کے علیحدہ چیز اور علیحدہ امر لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ عادت سے مراد بندوں کی عادت نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال کی عادت ہے۔ وہ کام جو خالق کائنات جل جلالہ سے تکرار سے صادر ہو، یعنی بار بار، اس کو اللہ کی عادت کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ خرق عادت ہے، یعنی جو عادی نظام ہے اس سے ہٹ کے معجزہ ہے۔ عادی نظام اسباب کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن معجزہ خرق عادت ہے، اور خرق عادت کی 7 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم معجزہ ہے۔ معجزہ مدعی نبوت سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور کرامت اور معجزہ میں ابتدائی طور پر فرق یہ ہے کہ کرامت کے ساتھ دعوی نبوت نہیں ہوتا، اور معجزہ جو ہے اس کے ساتھ دعوی نبوت ہوتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں جو عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، ان کو اس لیے معجزہ کہا جاتا ہے کہ ان کا دعوی نبوت تھا، اور دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ ان سے ایسے امور کا صدور ہوا۔ مثلا کوئی انسان فوت ہو چکا ہے اور کسی نے اس کو زندہ کر دیا ہے، تو اگر دعوی نبوت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام ماضی میں گزر چکے ہیں، تو دعوی نبوت کے ساتھ یہ خرق عادت، خلاف عادت کام پایا گیا تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور اگر دعوی نبوت نہیں اور خرق عادت اس طرح پایا گیا تو پھر اس کو کرامت کہیں گے۔ عادت کیا ہے کہ جو فوت ہوتا ہے پھر اس کی روح نہیں آتی اور فوت ہی ہے، اور جو گیا ہے وہ واپس نہیں آتا۔
خرق عادت کیا ہے کہ قیامت سے پہلے ظاہری زمین کے اوپر پھر اس کا زندہ ہو جانا. یہ ہے کہ معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے اور مدعی نبوت سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو کوئی چیلنج کر رہا ہوتا ہے تو چیلنج کے مقابلے میں وہ مدعی نبوت اس معجزے کا اظہار کرتا رہا اس انداز میں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور ان کے اس وصف نے لوگوں کو عاجز بنا دیا. معجز وہ چیز ہوتی ہے جو اگلے کو عاجز بنا دے اور اگلا مقابلہ نہ کر سکے. خرق عادت کے لحاظ سے یہ پہلی قسم ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے، جو رب ذوالجلال نے جنہیں دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے ایسے امور کو وقت ضرورت، جب لوگ کہتے اگر تم سچی ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، تو انہوں نے ویسا کر کے دکھا دیا اور لوگوں کے ایمان کے لحاظ سے حجت تام کر دی، تاکہ کل کوئی بہانہ نہ کرے کہ اگر یہ ایسا کر کے دکھاتے تو پھر تو ہم مانتے، چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم نے نہیں مانا. تو رب ذوالجلال ان کو یہ شان عطا فرماتا رہا کہ جو کچھ بھی ان سے کہا جاتا، خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے ہیں. دوسرے نمبر پر خرق عادت اولیاء کی کرامت ہے، اور ولی عام انسان کو نہیں کہا جاتا. انسانوں میں ولی بھی ایک خاص انسان ہے. الولی هو العارف، ولی وہ ہے جو کہ عارف ہو. کس کا؟ رب ذوالجلال کی ذات کا عارف ہو، اللہ کی اسے معرفت حاصل ہو. یہ مقام اس کو کس طرح ملتا ہے؟ المواظب علی الطاعة، ہمیشہ رب کی بندگی کرتا رہتا ہے. المجتنب عن المعاصی، اور گناہوں سے دور رہتا ہے. المورد عن الانہماک فی اللذات والشہوات، لذتوں اور شہوتوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. یعنی وہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو نصاب دیا گیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے شریعت مطہرہ کی حدود کا احترام کرتے ہوئے فرض کا بھی پابند، واجب کا بھی پابند، سنت کا بھی پابند، مستحب کا بھی پابند ہوتا ہے، اور دوسری طرف حرام سے بھی دور رہتا ہے، مکروہ تحریمی سے بھی دور رہتا ہے، مکروہ تنزیہی سے بھی دور رہتا ہے، یہاں تک کہ خلاف اولا کا بھی ارتکاب نہیں کرتا. رب ذوالجلال اس کو ولایت دے دیتا ہے، یعنی اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ سے خرق عادت یعنی خلاف عادت عجیب و غریب امور کا ظہور ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ ضرور ظہور ہو، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی شان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کچھ اولیاء کرامت کے لحاظ سے ان کا مزاج سخت ہوتا ہے کہ کرامت پر پوری طرح پابندی رکھتے ہیں کہ ہماری کرامت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن کرامت اللہ کے اولیاء کی شان ہے جس سے لوگوں میں، خلق خدا میں ان کا چرچا ہوتا ہے اور ان کا فیض لوگوں تک عام ہوتا ہے. آج کے اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام کچھ شعبدہ باز لوگوں کی کچھ حرکتیں دیکھتے ہیں تو اسی پر ان کے فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور خرق عادت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا خدا رسیدہ انسان ہے کہ اس سے ایسی چیز کا ظہور ہوا ہے اور صدور ہوا ہے. تو یاد رکھنا یہ 7 امور ہیں خرق عادت، جن میں پہلا معجزہ ہے اور دوسرے نمبر پر کرامت ہے. اس کے بعد بھی کچھ ایسے امور ہیں. تیسری قسم معونت ہے. پہلا معجزہ ہے، دوسرے نمبر پہ کرامت ہے، اور تیسرے نمبر پہ معونت ہے. معونت
عام مومن سے اس کا ظہور ہوتا، وہ نہ تو فاسق و فاجر ہے اور نہ ہی ولی ہے، ایک سادہ سا مسلمان ہے، اس سے بھی خرق عادت امر کا ظہور ہو سکتا ہے، جس کو اصطلاح کے اندر معونت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ارہاس ہے۔ ارہاس بھی خرق عادت چیزیں ہیں، لیکن ارہاس یہ رب کے نبی سے اس کا ظہور ہوتا ہے اس زمانے میں کہ ابھی اس نے اعلان نبوت نہیں کیا ہوتا۔ اعلان نبوت کے بعد جو خرق عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت عجیب و غریب امور ظاہر ہوں ان کو ارہاس سے تعبیر کیا جاتا۔ اس واسطے ارہاس اور معجزہ دو جدا چیزیں ہیں، دونوں کا تعلق ہی اس انسان کے ساتھ ہے جس کو رب ذوالجلال نے نبوت عطا فرمائی، لیکن فرق یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے اس کو ارہاس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد اگر اس خرق عادت امر کا ظہور ہوتا ہے تو پھر اس کو معجزہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں تک جو 4 درجات ہیں ان سب کے اندر ایمان بنیادی شرط ہے، اور اس کے بعد پھر عروج ہے، نبوت و رسالت ہو یا ولایت ہو یا عام مومن ہو یا پھر نبی کا اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہو یا بعد کا زمانہ ہو۔ اس سے آگے 5ویں قسم خرق عادت کی، اس کو استدراج کہا جاتا۔ استدراج جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کافر سے کسی ایسے فعل کا صدور ہو جو کہ خلاف عادت ہے، یا کسی فاسق و فاجر سے ایسے فعل کا صدور ہو جو کہ خلاف عادت ہے، تو یہ اس کی کرامت نہیں ہوگی، یہ اس کا کمال نہیں ہوگا، یہ استدراج ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو مہلت دی ہے۔ اس کو استدراج کے ساتھ تعبیر کیا جاتا۔ استدراج جس طرح کے ہندو، اس طرح سکھ، یہودی، عیسائی، ان کے مختلف افراد جن کا ایمان کی دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عجیب و غریب امور کا ظہور ان سے بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی ولایت نہیں ہے، یہ ان کا خدا رسیدہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ خدا رسیدہ ہونے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، اور پھر ساتھ تقوی پرہیزگاری ہے۔ تو یہ جو جس کا صدور کافر سے ہو گیا یا فاسق و فاجر سے ہو گیا، اس کو استدراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر خرق عادت کی قسم اہانت ہے۔ اہانت یہ اس کافر سے ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے، مثال کے طور پر معاذ اللہ نبوت کا ہے کافر، اب اس سے جب دلیل کسی نے طلب کی اور اس نے اپنا معجزہ دکھانے کی کوشش کی معاذ اللہ، تو وہ بات بالکل الٹ ہو گئی۔ وہ اپنا کمال دکھانا چاہتا تھا لیکن اس کا زوال سامنے آ گیا، جس طرح کے کتب حدیث میں موجود ہے کہ مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا ہوا تھا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات کا چرچا تھا، تو اس نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنا کوئی معجزہ ظاہر کروں معاذ اللہ اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ یہ کنواں ہے، میں اس کے اندر اپنا تھوک ڈالوں گا اور اس کا پانی بڑھ جائے گا۔ تو اس نے جب کنویں میں تھوکا تو پہلے وہ کنواں شیریں تھا تو اس کے تھوک کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، تو اب یہ بھی تبدیلی آئی، خرق عادت کام ہو گیا کہ جو اللہ کی عادت جاری ہے وہ جو ہے کہ وہ جو کھاری ہے وہ کھاری ہے اور جو شیریں ہے وہ شیریں ہے، لیکن اب تبدیلی آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کڑوے کنویں تھے ان کے اندر اپنا لعاب ڈالا تو وہ میٹھے ہو گئے. اب وہ بھی خر کی عادت ہے لیکن وہ معجزہ ہے. اور یہ بھی خر کی عادت ہے کہ پہلے کنواں میٹھا تھا اور مسیلمہ کذاب نے تھوکا تو کڑوا ہو گیا. تو اس کو اہانت کہتے ہیں کہ جو اس بات کے خلاف ہے جو وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے رب نے شان عطا کی ہے اور میرے اتنے کمالات ہیں. ایسے ہی ایک شخص کانا تھا تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں اپنا کمال دکھاتا ہوں, اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو دیکھو ابھی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں گی. تو جب اس نے ہاتھ پھیرا تو نتیجہ کیا نکلا, پہلے وہ کانا تھا تو اب اندھا ہو گیا. تو یہ اہانت ہے, خر کی عادت یہ بھی ہے. اور اس سے جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کی اہانت ظاہر ہوئی, جبکہ معجزہ وہ شان ہے مدعی نبوت کی کہ جس کو رب ذوالجلال نے سچی نبوت عطا فرمائی اور پھر رب ذوالجلال ان کے کہنے پر مختلف ایسے خرق عادت امور کا ظہور فرماتا ہے. 7ویں قسم خرق عادت کی جادو ہے, اور جادو کے ذریعے بھی جو شیطان کے ساتھ اتحاد کر کے جادوگر بہت سے ایسے روپ اختیار کر لیتا ہے اور خرق عادت بہت سے کام عجیب و غریب سامنے آتے ہیں, تو اس میں کسی طرح کی کوئی کمال نہیں ہے, نہ وہ ارہاس ہو سکتا ہے نہ وہ کرامت ہو سکتی ہے. وہ ایک شیطانی کھیل ہے جو کہ شیطانوں کے ساتھ مل کے ایک جادوگر کھیل رہا ہے. تو مجموعی طور پر یہ خرق عادت کی 7 قسمیں ہیں. اس میں سے ان اقسام میں سے جو پہلی 2 قسمیں ہیں معجزہ اور کرامت, وہ آج ہماری گفتگو کا بحث محور ہے اور بحث کا موضوع ہے. باقی اس میں عام مومن کے لحاظ سے جو ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے اس کو معاونت سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے جو صدور ہوا ایسی چیز کا اس کو ارہاس سے, اور اعلان نبوت کے بعد جو صدور ہو تو اس کو معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث, کہ میں آج بھی مکہ شریف کی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن وہ پتھر پھر بھی مجھے سلام کرتا تھا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کی اپنی سیرت کو بیان کرتے ہوئے اس وقت کے جو خرق عادت کو بیان کیا تو اس کو ارہاس کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا. یاد رکھیں نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے, اور خالق کائنات اپنے مقبول بندوں کو جن کو نبی بنانا تھا اللہ ان کو نبوت دے کے بھیجتا رہا, اور یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے, اللہ کی طرف سے وہب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا, جبکہ ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر معجزات کا اور کرامات کا تذکرہ موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح چیلنج قرآن مجید میں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے. آپ کا وہ اعلان جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, یعنی عبد خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں, یعنی یہ منکرین کو رب ذوالجلال کی طرف سے چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو پھر اس کی صورت کی مثل صورت بنا کے لے آؤ اور اپنے حمایتی بھی سارے اللہ کے سوا بلا لو. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے پورا قرآن بطور معجزہ عطا کیا,
اور معجزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معجزہ حسی ہوتا ہے، دوسرا عقلی ہوتا ہے۔ حسی وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے جس کا ادراک ہو، اور عقلی وہ ہوتا ہے حواس خمسہ کی قوتوں کے ماورا جو انسان کے باطن کے اندر 5 قوتیں ہیں وہ بطور خاص اس کو سمجھنے کا کام کرتی ہیں۔ حسی معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی، یہ حسی معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، یہ حسی معجزہ تھا۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید حسی معجزہ نہیں ہے بلکہ عقلی معجزہ ہے۔ اونٹنی پہاڑ سے نکلے تو متاثر ہو جانا آسان ہے، مگر قرآن کو سمجھنا کہ یہ کلام الہی ہے اور بندوں کے کلام میں اور اس میں فرق ہے، اس کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑے گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت سے وقت کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو حسی معجزہ ہے وہ سمجھ جلدی آ جاتا ہے مگر زائل بھی جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک ہے جب تک حس کے سامنے ہے، اگر حس کے سامنے نہ ہو تو پھر خبر باقی رہ جاتی ہے، جبکہ عقلی معجزہ ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، آپ کے حسی معجزے تو ان گنت ہیں، اتنا ان کا ظہور ہوا، لیکن سب سے بڑا معجزہ عقلی معجزہ ہے اور وہ قرآن مجید ہے، جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے۔ ہر دن جس کا اعجاز باقی ہے، کل بھی چیلنج تھا کہ تم اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ اور کوئی نہیں بنا سکا، اور آج بھی چیلنج ہے اور ہمیشہ کے لیے چیلنج رہے گا، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، تو پھر نبوت کا معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کا اعجاز ہے، اور کوشش بہت سے لوگوں نے کی لیکن اس کی مثل کوئی نہ بنا سکا۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کوشش نہیں کی کسی نے اور ویسے ہی کوئی متوجہ نہیں ہوا، اور کوئی کہے اگر کوئی کوشش کرتا تو شاید بنا لیتا، کسی نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا، کوئی اس طرف متوجہ نہیں ہوا، اس واسطے مثل نہیں بن سکی۔ یہ بات یاد رکھیں، قریش مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اگر بن سکتا ہوتا ان سے تو وہ ضرور بنا لیتے، کیونکہ ان کے فیلڈ کی بات کی گئی تھی، جو ان سے ماورا بات تھی وہ تو کی نہیں گئی تھی، کیونکہ انہیں یہ نہیں کہا گیا اگر تم سچے ہو تو مردہ زندہ کر کے دکھا، انہیں یہ نہیں کہا گیا اگر تم سچے ہو تو آسمان پہ چڑھ کے دکھا، انہیں ان کے فیلڈ کی بات بتائی گئی، کیونکہ وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، خود فصیح اللسان کہلاتے تھے، تو انہیں جس بات میں ان کو گھمنڈ تھا، مہارت بھی تھی کہ وہ بولتے جائیں تو کئی گھنٹوں تک نقطوں کے بغیر حروف پر اپنی گفتگو مکمل کر دیں، جو اپنے آپ بڑے فصیح اور بلیغ تھے، انہیں اسی فیلڈ میں ہی دعوت دی گئی کہ تمہیں حروف تہجی بھی آتے ہیں، حروف تہجی سے الفاظ بنانے بھی آتے ہیں، الفاظ سے جملے بنانے بھی آتے ہیں، تو جو حروف تہجی تمہیں آتے ہیں وہی قرآن مجید میں استعمال ہے اور انہی سے الفاظ بنائے گئے ہیں، اور گرامر اور جملہ اور ترکیب جو ضابطہ لغت قریش کا ہے اور عربی زبان کے جو قوانین ہیں وہی سارے سامنے ہیں، تو تم اگر بنا سکتے ہو تو پھر قرآن کی مثل بنا کے لے آؤ۔ دوسری طرح تو آزمائی نہیں گیا کہ جو ان کی فیلڈ کی بات نہیں تھی اس کے ساتھ کوئی چیلنج نہیں تھا، اگر اس کے ساتھ ہوتا تو وہ کہتے یہ تو ہم ویسے ہی کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ یہ جو فیلڈ تھا ان کا اس میں ان کو کہا گیا، اور پھر آگے کتنی واضح بات کہہ دی گئی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ تو بات تو ان پہ چھوڑ دی گئی کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنا سچ کیسے ثابت کرتے ہو، اگر تم سورت بنا کے لے آؤ پھر نہ کوئی بدر ہے، نہ کوئی احد ہے، نہ کوئی خندق ہے، نہ کوئی حنین ہے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، پھر تمہیں سچا مان لیا جائے گا۔ اب بات ان پر چھوڑ دی گئی کہ تم اگر سورت بنا کے لے آؤ تو نہ تمہاری بیویاں بیوہ ہوں گی، نہ بچے یتیم ہوں گے، نہ تمہارے لاشیں تڑپیں گے، نہ تم قتل ہو کے ختم ہو جاؤ گے، بس تمہیں سچا مان لیا جائے گا، تم صرف ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اب دیکھو، جو لکھ سکتا ہو اس کے لیے قلم سے لکھنا آسان ہے، سینے پہ نیزے کھانا مشکل ہے۔
جو لکھ سکتا ہو اس کے لیے 4 جملے لکھنا آسان ہے، اور جا کے جنگوں میں اپنا خون بہانا بڑا مشکل ہے۔ تو 2 کام جو تھے، قرآن نے کہا اگر تم بنا سکتے ہو تو سورت بنا کے لے آؤ، پھر تم سچے قرار پاؤ گے۔ سچے قرار پاؤ گے تو پھر تم سے جنگ نہیں ہوگی، پھر تم سے جھگڑا نہیں ہوگا، پھر تمہارے خلاف جہاد نہیں ہوگا، پھر تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی، پھر تمہاری اولادیں محفوظ ہوں گی۔ یا اگر صورت نہیں بنا کے لاؤ گے اور ہمیں قرآن کو نہیں مانو گے تو پھر تم جہاد جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تمہارے لاشیں تڑپائے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اگر بنا سکتے ہوتے تو ضرور بناتے، کیونکہ بالآخر انہوں نے تلواریں اٹھا لی، بالآخر نیزے پکڑ لیے، اور بالآخر جنگ و جدل کے رستے پہ چل پڑے۔ پتا چلا کہ وہ سوچ سوچ کے اختیار اسے کرنا چاہتے تھے جو آسان ہو، لیکن چونکہ قرآن کی مثل بن ہی نہیں سکتی تھی، اس واسطے انہیں پھر یہ آسان نظر آیا کہ چلو ہم لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، چلو مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ قرآن معجز ہے، اور اس کے چیلنج پر توجہ کی ان لوگوں نے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر اس کی مثل بن ہی نہیں سکتی۔ نتیجے میں وہ لڑنے پہ اتر آئے اور پھر لڑ کے مر کے ختم ہو گئے۔ قرآن مجید کل بھی چمک رہا تھا اور قرآن مجید آج بھی چمک رہا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید تو پورے کا پورا معجزہ ہے، اول سے لے کر آخر تک، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جن معجزات کا تذکرہ موجود ہے، سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 40 ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کا تخت درکار تھا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، میرے پاس بیٹھنے والوں کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کے یہاں پہنچے، ان کے آنے سے پہلے تخت یہاں پہنچنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھے تھے اور تخت بلقیس کا سبا میں تھا، اور امام صاوی کے الفاظ کے مطابق دونوں مقامات کے درمیان 2 مہینوں کا فاصلہ تھا۔ تو کہا کون لائے گا، اور وہ تخت چھوٹا سا تخت نہیں تھا بلکہ بہت بڑا تخت تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 80 گز تھی اور چوڑائی 40 گز تھی اور اونچائی 30 گز تھی۔ تو اتنا بڑا تخت ایک بندہ تو 1 فٹ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کو جنبش دینا بھی مشکل ہے، تو اتنی دور سے لانا تھا، اور لانا ایک نے تھا۔ کہا تم میں سے کون ہے جو اتنا بڑا تخت لے کر آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، ایک بڑا طاقتور جن جو تھا اس نے کہا میں لاؤں گا تمہارے پاس قبل ان تقوم من مقامک، یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے ابھی ختم نہیں ہونے پائے گی کہ میں وہ تخت تمہارے پاس لے آؤں گا۔ اب کردار یہ بھی بہت بڑا تھا، کارنامہ یہ بھی تھا کہ 2 مہینے کا فاصلہ ہے اور اتنا بڑا تخت ہے، اس کو لانا ہے، کام بہت بڑا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے بھی جلد تخت یہاں پہنچایا جائے۔ تو قرآن مجید میں ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، بول پڑا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جسے اسم اعظم آتا تھا، نام حضرت آصف بن برقیہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے حضرت سلیمان علیہ السلام میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، پہلے اس کے کہ تمہاری یہ کھلی آنکھ بند ہو، میں اس سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ اب اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لانا اور 1 سیکنڈ سے پہلے لانا، چونکہ پل بھر آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ اللہ کے ایک ولی کا اعلان تھا۔ اور یاد رکھیں جو کسی عہد کا ولی ہوتا ہے وہ اس کی کرامت میں اس عہد کے نبی کے معجزے کا دخل ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی پاور اپنی تھوڑی تھی، جن کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ شان ہے ان کی اپنی کتنی بڑی شان ہوگی۔ تو پاس بیٹھنے والے ولی کی یہ طاقت ہے،
یہ معجزہ ہے اور یہ ولی کی کرامت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کا اس میں اثر ہے کہ ولی نے یہ کہا کہ میں وہ تخت بلقیس کا لے آتا ہوں، ابھی آنکھ جھپکنے سے پہلے تمہارے پاس حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی انہوں نے کر دیا۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ کرامت برحق ہے، معجزہ برحق ہے، اور کرامت کے اندر ظاہر ہے کہ قدرت رب ذوالجلال کی ہے، کہ رب ذوالجلال کے امر کے بغیر، اس کی دی ہوئی طاقت کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، اتنا بڑا کوئی کام کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ جن کو یہ شان دیتا ہے اور یہ وصف عطا کرتا ہے، کمال ان کا بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہر ایک کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اس کو اپنی قدرتوں کا اس انداز میں مظہر بنا دے کہ میری قدرت تیری زبان سے ظاہر ہوگی، تیرے اشارے پر میری قدرت کا ظہور ہوگا۔ یہ خاص مقدس لوگ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال ایسے امر کے لیے چنتا ہے۔ آج کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے نبی کا معجزہ یا اللہ کے ولی کی کرامت، ان میں نہ کوئی معاذ اللہ نبی کا دخل ہے اور نہ ہی کوئی ولی کا دخل ہے۔ وہ ان چیزوں کو بیان کر کے بھی نبی اور ولی کو بالکل یوں بتاتے ہیں جیسے کہ کوئی جامد چیز ہو، جیسے کوئی پتھر ہو اور جیسے کوئی بے جان چیز ہو۔ یاد رکھنا خالق کائنات جل جلالہ کا وہ نور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا بے جان لکڑی میں آ جائے تو اس لکڑی میں بھی جان آ جاتی ہے، اس لکڑی کا پھر کردار مانا جاتا ہے۔ اور اس بنیاد پر اب یہاں جو بولے رب کے ولی تو انہوں نے ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب کیا تو خطاب رب کے بندوں کو کیا ہے، جبکہ ہو سکتا تھا براہ راست رب سے کہتے کہ اے رب مجھے بلقیس کا تخت مطلوب ہے اور تیرا کن کا آرڈر ہو اور تخت یہاں پہ پہنچ جائے، تو تخت یقیناً پہنچ جاتا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قافلہ آنے سے پہلے تخت پہنچا ہوا ہوتا، اور یہ کوئی بات بعید نہیں تھی، اور کن کہنے سے پہلے سب کچھ ہو جاتا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے سے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کے لے آئے؟ تو پتا کیا چلا، نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے معاذ اللہ، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو پاس بیٹھے ہیں ان کی کوئی اپنی پاور ہے رب کے سوا۔ پاور وہی ہے، قدرت وہی ہے جو رب کی دی ہوئی ہے، لیکن انہیں کہنا کہ کون ہے تم میں سے جو لائے، یہ اس بات کا مظہر تھا جو آج مسلک اہل سنت ہے معجزہ اور کرامت کے لحاظ سے، کہ قدرت یقیناً رب ذوالجلال کی ہے، لیکن جہاں سے اس قدرت کا ظہور ہوتا ہے کمال ان کا بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی طرف ان امور کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اب کہا تم میں سے کون ہے جو لے کے آئے، اور پہلے وہ عفریت نے کہا، اس کی بات بھی ذکر ہوئی، پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا آنا آتی کبھی، میں لاؤں گا۔ اب بیان کرتے ہو یہ نہیں کہا کہ میرا رب لائے گا، حالانکہ قدرت اللہ کی ہے، لیکن مظہر یہ بندہ بن رہا ہے تو اپنی طرف منسوب کیا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے کے آؤں گا۔ اب جس وقت اللہ کے ولی نے یہ کہا کہ میں لے کے آؤں گا، رب ذوالجلال نے اس کو عام میں جیسا میں قرار نہیں دیا کہ یہ تو اپنی بات کرتا ہے، انانیت والا ہے، کہتا ہے میں لاؤں گا، تو اس کے کہنے پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کی میں کو بھی اپنی قدرت کا مظہر بنا دیا ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا انا آتی کبھی، میں لاؤں گا، چونکہ اپنا آپ تو رب کی رضا میں گم کیا ہوا ہے اور اس میں آزم کا ورد آتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی بات جھوٹی نہیں ہونے دی کہ دعویٰ کیا ہے تو اب یہ ایسا ہو نہ سکے۔ انہوں نے دعویٰ اپنے طور پر اپنی مرضی سے، اپنی طاقت دیکھ کر جو رب نے دی ہوئی تھی، اپنی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے کہا میں لاؤں گا، تو رب ذوالجلال نے قدرت اپنی توفیق عطا کر دی ہے، جس کے پیش نظر قرآن مجید میں دونوں باتوں کا ذکر ہے، اس کا بھی کہ میں لاؤں گا اور اس کا بھی کہ وہ لے کے آ بھی گئے، اور پھر اس کو فضل رب ذوالجلال کہا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ ولی اللہ کی طاقتوں کا مظہر بنتا ہے اور کمال
ولی کا یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور رب ذوالجلال نے اس کو یہ شان عطا کی ہے. اور پھر بھی سب کچھ ہے کس کا؟ فضل خدا تعالی ہے، رب ذوالجلال کا فضل ہے اور رب ذوالجلال کی عطا ہے، جس کے پیش نظر اتنا دور کا فاصلہ وہ تو اکیلا بندہ بھی طے نہیں کر سکتا، اور یہ تخت بھی لانا تھا اور 2 ماہ کی مسافت تھی اور سب کچھ پورا ہو گیا. تو پتہ چلا کہ اللہ کے دشمنوں کا معاملہ اور ہے، اللہ کے دوستوں کا معاملہ اور ہے. اللہ کے دوستوں کے معاملہ میں ایک بہت چیز جو ماورائے عقل ہے اس کو بھی مان لیں تو پھر بھی یہ کوئی غیر کا کمال نہیں مانا گیا اس انداز میں کہ وہ مستقل ہو اپنے کمال میں، پھر بھی شان رب ذوالجلال کی مانی گئی ہے اور مظہر اسے مان کر اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے. اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید ہمیں یہ فرق بتاتا ہے کہ عام لوگ عام ہیں اور خاص لوگ خاص ہیں. یہی آج کے اس کلچر میں ہمارا جھگڑا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب ایک جیسے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ کچھ کر نہیں سکتے، اور اس طرح اب ما فوق الاسباب مدد کرنے کی کسی میں صلاحیت نہیں ہے. اب دیکھو رب کی طرف سے دی ہوئی طاقت سے یہاں اسباب کے لحاظ سے 2 مہینے کا سفر طے کرنے کے لیے کون سی سواری تھی اور کون سا جہاز تھا اور کون سا ایئر کرافٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف برکت تھی رب ذوالجلال کی، اور چونکہ اس کے نام سے ہے اس بنیاد پر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی عظمت کا ظہور ہو رہا ہے کہ جس کو ماننے والا بندہ اتنی طاقت رکھتا ہے اس کی اپنی قدرت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا. قرآن مجید برہان رشید میں جو ذکر ہے معجزات کا اور کرامات کا، اس کے لحاظ سے دیکھو کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی ملاقات ہو گئی اور سب کچھ بیان کیا کہ ابا جی تو رو رو کے اپنی بینائی کھو بیٹھے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے ابا جی کے چہرے پہ ڈال دینا، یأتی بصیرا، انہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. میری یہ قمیص لے جاؤ اور ان کے چہرے پہ لگاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ ایسا ہوگا، قمیص لگے گی تو پھر اس کی برکت سے بینائی پھر اسی طرح ہو جائے گی. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 93 میں تفسیر سے جس قمیص کا ذکر ہے، اس قمیص کی تاریخ بڑی پرانی ہے. امام ساوی نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ کپڑے اتار کے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جنتی ریشم کی یہ قمیص لائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ قمیص پہنائی گئی تھی اور وہ ان کے پاس رہی. جس وقت ان کا وصال ہوا تو ورثے میں وہ قمیص حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو وہ قمیص ورثے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام جس تھیلے میں وہ قمیص تھی اسے کھول کے نکال کے پہنچ گئے اور کنویں کے اندر وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی. وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی جو جنت سے آئی ہوئی تھی، اور جب بھائیوں نے بتایا کہ ابا جی کی تو بینائی آنکھوں کی چلی گئی تو کہا یہ قمیص لے جاؤ اور جا کے ان کے چہرے پہ لگاؤ، اوپر ڈالو تو نگاہ صحیح ہو جائے گی. قرآن مجید برہان رشید نے اس کا ذکر کیا، فرتد بصیرا، پھر وہ آنکھیں درست ہو گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اب قمیص کی یہ شان، قمیص کا یہ مرتبہ اور قمیص کی یہ برکت، اس کو تسلیم کرنے سے یہ نہیں لازم آتا کہ قمیص کو معبود مان لیا گیا ہے یا قمیص کو اللہ کے مقابلے میں
کوئی مستقل بذات اتھارٹی مان لیا گیا ہے. نہیں، قمیص پھر بھی قمیص ہے. قمیص خالق نہیں، قمیص مخلوق ہے. اور قمیص رب ذوالجلال کی برکتوں کی امین ہے. اس کے اندر برکتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں، اور ان برکتوں کی وجہ سے آگے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور اس بنیاد پر وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا تحفہ، اس کے اندر مشکل کشائی بھی ہے، حاجت روائی بھی ہے، اور اس امر کی وضاحت ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا نور اور اس کی دی ہوئی برکت جس جگہ جلوہ گر ہو جاتی ہے، اس کا فیض ماننے سے توحید کے عقیدے میں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ عظمت توحید کا اظہار ہوتا ہے کہ جس رب کی دی ہوئی برکت ایسی چیز میں جلوہ گر ہو تو اتنا کمال کرتی ہے، خود اس رب کی قدرتوں اور اس کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا. قرآن مجید برہان رشید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے اندر ایک ولیہ کی کرامت کا ذکر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس رزق پاتے ہیں، جو نہ کسی کا وہاں آنا جانا ہے اور علیحدہ ماحول میں ہے، لیکن رزق وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کیسے آ جاتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ جو تمہارے پاس رزق ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب ذوالجلال جسے چاہے بغیر حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کی مناسبت میں ہی وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا، بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے کہ جس وقت قریش مکہ جاتے تھے ان کے پاس بند کمرے میں ان کے پاس وہ پھل پڑے ہوتے تھے کہ جن کا موسم ہی نہیں تھا اور نہ کہ ان کو انسانوں میں سے پہنچانے والا تھا. تو یہ خالق کائنات جل جلالہ کا فضل و کرم ہے جو رب ذوالجلال اپنے ان عظیم بندوں پہ فرماتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے معجزہ کی صورت میں اور اللہ کے اولیاء کے لحاظ سے کرامت کی صورت میں جس کا ظہور ہوتا ہے. معجزہ اور کرامت کے لحاظ سے جو فرق ہیں ان میں بطور خاص چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معجزہ کے لیے دعوی رسالت ضروری ہے، جبکہ کرامت جو ہے وہاں پر دعوی رسالت نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ معجزے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کرامت میں ہو سکتا ہے کہ مقابلے کے اندر کوئی اپنا پاور ظاہر کرے، یعنی جادو کے لحاظ سے یا اس طرح کی کوئی صورتحال لانے میں. معجزہ کا اور انداز ہے، اس کی اور تاثیر ہے، اور کرامت کی اور تاثیر ہے. ایسے ہی معجزے کا اظہار جو ہے اللہ کا نبی اس پہ مامور ہوتا ہے، یعنی رب کی طرف سے آرڈر ہے کہ معجزے کا اظہار کرو. معجزہ ظاہر کرنا خاص مقامات پر رب کے نبی پر واجب ہوا جاتا تھا. اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو مختلف ادوار کے اندر معجزات کا اظہار کرتے رہے، لیکن ولی جو ہے اس پر کرامت ظاہر کرنا یہ لازم نہیں ہے. نبی پر معجزہ ظاہر کرنا لازم ہے اور ولی پر کرامت کو ظاہر کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اولیاء کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو اس پر ہی ساری زندگی گزارتے ہیں. الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے، استقامت کرامت سے اونچی چیز ہے. استقامت میں جو لذت ہے وہ کرامت سے اونچا مرتبہ ہے. اسی بنیاد پر بہت سے وہ اولیاء کہ جن کا اپنے اوپر کنٹرول زیادہ ہے اور صبر کی پاور زیادہ ہے، وہ جیسے بھی حالات آتے رہیں وہ اپنے اوپر کنٹرول کر کے کرامت کا ظہور نہیں ہونے دیتے. اگرچہ کرامت کے ظہور کی اجازت ہوتی ہے، لیکن چونکہ شریعت کی طرف امر نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اولیاء مامور نہیں ہے، اس واسطے ظہور بھی ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی قوت برداشت تیز ہوتی ہے، وہ جتنے بھی انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا رہے وہ
ان کو اپنے طور پر اچھی طرح برداشت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس لیے کہ ہمارا چرچا نہ ہو جائے اور لوگ ہمیں عبادت کے اندر خلل اندازی نہ کریں اور ان میں مصروفیت نہ ہو جائے، وہ اپنی کرامتوں پر پیرا لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر اخفا پسندی رہے۔ لیکن چونکہ کرامت برحق ہے، جہاں اس کا ظہور ہوتا ہے وہ بات بھی معیوب نہیں ہے۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم ہوا کرتا تھا، ہر نبی اپنے اپنے دور میں جب تھے، کہ وہ ظاہر کریں اپنے معجزے کو، لیکن ولی پہ یہ آرڈر نہیں ہے، اس کو واجب اس پر نہیں کیا گیا۔ اگر اس سے ظہور ہوتا ہے تو یہ ظہور کرامت کا جائز ہے۔ بعد از وصال معجزے کا ظہور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور پھر بھی معجزہ ظاہر ہو، یا اللہ کے ولی دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی کرامت ظاہر ہو۔ اس سلسلہ میں ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ معجزہ اور کرامت کے لیے حیات کی شرط نہیں ہے کہ قبل از وفات تو ظہور ہو اور بعد از وفات ظہور نہ ہو، بلکہ برزخی زندگی کے لحاظ سے بھی معجزے کا بھی ظہور ہو سکتا ہے اور کرامت کا بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں متعدد علماء کرام کی تشریحات موجود ہیں، اور بالخصوص ان کے اندر ائمہ دین کے طویل فیصلے ہیں جس میں اس امر کا اظہار کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ کرامت بعد از وفات بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی معجزات کا ظہور بھی انبیاء کرام علیہ السلام، جن کو رب ذوالجلال نے نبوت دی اور ختم نبوت کا تاج ہمارے نبی علیہ السلام کو پہنایا، ان انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا آج بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں الحدیقۃ الندیہ کے اندر علامہ نابلسی کا یہ قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کرامات الاولیاء باقیۃ بعد موتہم ایضاً، کہ ولیوں کی کرامتیں بعد از وفات بھی باقی رہتی ہیں۔ ومن زعم خلاف ذلک فهو جاہل متعصب، کہ جو اس کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے تو کہتے ہیں وہ بندہ جاہل ہے اور متعصب ہے اور یا سے تعصب رکھتا ہے، ورنہ یہ کرامت اللہ کے ولی کے وصال کے بعد بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی امام جمال بن عبداللہ مکی رحمہ اللہ تعالی اپنے فتاوی جمال مکی کے اندر فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ہے اذا کان مرجع الکرامات الی قدرت اللہ تعالی، جب کرامت کا مرجع اللہ کی قدرت ہے تو پھر کہتے ہیں فلا فرق بین حیاتہم و مماتہم، تو پھر ولیوں کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس وقت کرامت کا ظہور رب کی قدرت سے ہونا ہے تو پھر اولیاء کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حیات میں تو کرامت ظاہر ہو اور بعد از وفات ظاہر نہ ہو۔ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قد اتفقت کلمات علماء الاسلام قاطبتاً، کہتے ہیں تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں، الا ان معجزات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لا تحصر، کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے علماء نے کیا بیان کیا، کہتے ہیں لأن منہا ما اجراہ اللہ تعالی، اس واسطے کہ کچھ معجزات تو وہ ہیں جو اللہ نے جاری کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، اور وہ بھی ہمارے گرنے سے باہر ہیں، لیکن اس سے اگلا درجہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں وَيُجْرِيهِ لِأَوْلِيَائِهِ مِنَ الْكَرَامَاتِ، اور آج بھی اور قیامت تک جو ولیوں کی کرامتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ظاہر ہوتی رہیں گی، احیاء و امواتا الی یوم القیامہ، قیامت تک حالت حیات میں یا حالت وفات میں جتنی بھی کرامتیں اللہ کے ولیوں کی ظاہر ہوتی رہیں گی، یہ امام کہنے لگے یہ سارے نبی علیہ السلام کے معجزات کا حصہ ہے۔ اس واسطے سرکار کے معجزات کی ابھی کوئی حد بنی نہیں، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی وہ ظہور ہو رہا ہے اور ابھی آگے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس بنیاد پر بعد از وفات معجزے کا بھی ظہور ہے اور بعد از وفات کرامت کا بھی ظہور ہے، یہاں تک کہ امام
ابن الحاج نے اپنی مشہور کتاب المدخل میں اس کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں تحقق لذوی البصائر والاعتبار ان زیارت قبور الصالحین محبوبۃ، کہ یہ عقل والے لوگوں اور فراست والے لوگوں کے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ قبور صالحین کی زیارت محبوب عمل ہے. اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ کہتے ہیں لِأَجَلِ التبرک، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ تبرک حاصل ہوتا ہے، مال اعتبار، دوسرا یہ کہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوتا ہے، تبرک ملتا ہے. اس کے آخر میں وہ کہتے ہیں فَإِنَّ بَرْكَةَ الصَّالِحِينَ جَارِيَةٌ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ كَمَا كَانَتْ فِي حَيَاتِهِمْ، کہ جس طرح زندگی میں اللہ کے ولیوں کی برکت جاری ہوتی ہے بعد از وفات بھی برکت جاری رہتی ہے. تو بعد از وفات چونکہ برکت ہے اس واسطے زیارت قبور کے لحاظ سے کہا کہ اس میں ایک تو سبق بھی ملے گا اور دوسرا اس کے لیے برکت کا بھی بندوبست ہو جائے گا اور انسان کو برکت حاصل ہوگی. اسی بنیاد پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیۃ اللمات شرح مشکات میں باب و زیارت القبور کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یکی از مشایخ اعظام گفتاست دیدم چہار کسرا از مشایخ تصرف می کنن در قبور خود، کہ میں نے عظیم مشایخ سے ایک سے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے میں نے 4 ولیوں کو قبروں کے اندر تصرف کرتے دیکھا ہے، ہیں قبروں میں مگر پھر بھی وہاں پہ تصرف کرتے ہیں. اور خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا ان میں حضرت شیخ معروف کرخی ہیں اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہیں کہ جن کا ایسا تصرف ہے جو کہ قبروں میں بھی برقرار ہے اور جاری ہے. تو یہ آج کے موضوع کے لحاظ سے اس کا مختصر سا خلاصہ ہے. ابھی اس کا طویل حصہ جو کہ احادیث میں کرامات کا تذکرہ ہے، جو احادیث کے اندر معجزات کا تذکرہ ہے، اور پھر جو کرامات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، کرامات تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد امت کے مختلف ادوار میں جو کرامات کا سلسلہ جاری رہا، وہ ایک لمبا موضوع ہے. لیکن ایک سبق کے لحاظ سے جتنا آج کا ہمارا وقت تھا اس کے لحاظ سے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. چونکہ سوال و جواب کا حصہ بھی ابھی باقی ہے تو اس کے سوال و جواب کے لحاظ سے جو میرے پاس سوالات پہنچے ہوئے ہیں ان کے جواب جتنے اس محدود وقت میں دیے جا سکتے ہیں اب اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. یاد رکھنا کہ ہمارا یہ فہم دین کورس اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے اور اس سلسلہ میں چونکہ ہم نے اپنے مبلغین کو مختلف شہروں میں کام سونپا ہوا ہے اور پچھلے سال بھی یہاں پر ہمارے مبلغین نے اس کورس میں شرکت کی تھی اور کل سے بندہ ناچیز انشاءاللہ کیونکہ سیالکوٹ میں کل پرسوں اور اتوار کے دن 3 پروگرام فہم دین جو سیالکوٹ ادارہ صراط